اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد اسماعیل احمد سیالوی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم ایک مختصر سی گفتگو کریں گے۔ ایک ٹاپک ہے، ایک بیماری ہے، جگر کا حجم میں بڑھ جانا۔ پاکستان میں بہت زیادہ لوگوں میں یہ بیماری پائی جاتی ہے، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز اس پر بات کریں گے۔ انسانیت کی خدمت ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی اس سے فائدہ پہنچا دے، کوئی بھی شخص اس سے سن کر مستفیض ہو جائے، تو یقیناً ایک انسان کی جان بچانا، پوری انسانیت کی جان بچانا ہے، جیسا کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اپنے ٹاپک کی طرف آتی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کوشش کرتا ہوں مختصر اور سادہ الفاظ میں سمجھانے کی۔ جگر ناظرین اپنے حجم میں کیوں بڑھتا ہے؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح کائنات کا نظام بے قاعدہ نہیں بنایا، بے عین ہی اسی طرح انسان کا جو جسمانی نظام ہے یہ بھی بے قاعدہ نہیں ہے۔ کوئی وجہ ہوتی ہے، ریزن ہوتی ہے۔ میں مختصر الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ انسان کے 3 بنیادی نظام ہیں۔ ایک انسان کا دماغ ہے اور اس کا دماغی نظام ہے، ایک انسان کا جگر ہے اور اس کا غدی نظام یا جگر کا نظام کہلاتا ہے، اور تیسرا انسان کا دل ہے اور یہ قلبی نظام یا عضلاتی نظام کہلاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تینوں نظام پورے جسم میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں پر پردہ ہے تو مثلا دل ہے تو اس کے اوپر پردے ہیں، جگر کا بھی پردہ ہے اور دماغ کا بھی پردہ ہے، تو اس طرح یہ ان سے رابطے میں رہتا ہے، منسلک رہتا ہے۔ اسی طرح دماغ کے اوپر بھی پردے ہیں، جگر کا بھی ہے، عضلات کا بھی ہے، اور اسی طرح جگر کے اوپر بھی پردے ہیں، قلب عضلات کا بھی ہے اور اعصابی بھی ہے۔ اسی طرح یہ نظام پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے، اور جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو پورے جسم میں کہیں بھی اس کی علامات اور اثرات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، جب ایک جسم کا رکن یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے اثرات جسم میں کہیں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا طریقہ ہے، چھوٹا سا قانون ہے، میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی تاکہ سمجھ آ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کو نظام دیا، جب تک صحت قائم ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا غذاؤں میں، تو جب ایک طرح کی غذائیں کھائی جاتی ہیں لگاتار، تو اس کے ساتھ ایک نظام میں جہاں پر تحریک بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح دوسرے نظام میں تسکین بھی آ جاتی ہے۔ اب مختلف غذاؤں کو استعمال کرنا، غذائیں تبدیل کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کی گئی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو انہوں نے بنایا تھا گوشت اور کدو شریف اور شوربے والا سالن تھا۔ صحابہ فرماتی ہیں ہم نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سالن میں سے کدو شریف کے ٹکڑے چن چن کر تناول فرما رہے تھے۔ مثلا یعنی گوشت جب اکیلا بھنا ہوا ہوتا ہے تو اس کی حدت زیادہ ہوتی ہے، جب وہ شورے والا ہوتا ہے تو اور کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب اس کے ساتھ کدو شریف مل جاتا ہے تو اس کا مزاج جو ہے وہ ذرا تلخی کے بجائے اور کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کھجور کے ساتھ ایک موقع پر کھیرے کو تناول فرمایا، تو پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی گرمی کو جو کھیرا ہے اس کی سردی کے ساتھ میں ان کو آپس میں روک رہا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی ہے وہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے۔ اگر ہم اسی طرح تمام غذاؤں میں سے ملی جلی غذائیں استعمال کریں تو پھر زیادہ تر ہمارے جسم میں بیماریاں پیدا نہیں ہوتی، لیکن جب ہم ایک ہی طرح کی چیزیں زیادہ تر استعمال کرتے جاتی ہیں تو جسم میں ایک تحریک میں زیادتی ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو دوسری میں تسکین آ جاتی ہے۔ اب بات اس طرف آتی ہے کہ جگر میں تسکین بھلا کیوں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قلب و عضلات کو زیادہ تیزی دیتے ہیں، اس کی تحریک میں اضافہ کرتے ہیں، زیادہ اس کو شدید کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تیز کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو جگر جو ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ تسکین میں پڑا وہ اپنی جگہ پر پہنچتا ہے۔ اب ہم اس کو کیوں عضلات کو زیادہ تحریک دیتے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عضلات میں زیادہ تیزی آتی ہے تو خواہشات بڑھتی ہیں، دنیا کی خواہشات بھی اور جنسی خواہشات بھی۔ بہت سے لوگ ایسی ادویات کا استعمال کرتے ہیں جو جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال کرتی ہیں، اور وہ قلب و عضلات کی جو تحریک ہے اس میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جگر جو ہے وہ تسکین میں چلا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جگر تسکین میں چلا جاتا ہے، یہاں پہ غور کریں، 2-3 بیماریاں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ جگر کے اوپر چربی بھی چڑھ سکتی ہے جس کو فیٹی لیور کہتے ہیں، اسی طرح جگر پھول بھی سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جگر اپنے حجم میں بڑھ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دل جو ہے وہ اپنے سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دل چھوٹا ہو سکتا ہے، جگر بڑھ بھی سکتا ہے حجم میں، اور جگر کے اوپر چربی بھی چڑھ سکتی ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو دل ہے اس کی تحریک میں زیادتی کرتے ہیں، تیزی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، یا چٹپٹی غذاؤں کی زیادتی کے ساتھ۔ تو اس میں جہاں پر زیادتی ہوتی ہے وہیں جگر میں تسکین آتی ہے، اور وہ بیچارہ تسکین میں پڑا پھر ایک وقت آتا ہے یا وہ حجم میں بڑھ جاتا ہے، پھول جاتا ہے، اور یا پھر جو ہے اس کے اوپر چربی چڑھ جاتی ہے۔ اب اس کا بہترین علاج ہے، سادہ سا علاج ہے، 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 رائی، نمبر 2 نشادر ٹھیکری، نمبر 3 سہاگا کو بریاں کرنا ہے۔ اس کو بریاں کرنے کا ویسے عام طور پر بعض پنسار سٹور جو ہیں وہاں سے یہ بریاں شدہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر آپ خود کرنا چاہیں تو کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ بڑا کام نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کو توے کے اوپر ڈالیں، گرم توا ہوگا تو اس کے اندر سے جو پانی ہے وہ نچڑ جائے گا، سوکھ جائے گا، چمچ کے ساتھ ہلاتے رہیں تو یہ پھلے سے بن جائیں گے۔ اس کو سہاگا بریاں کہتے ہیں۔ تیسری چیز تھی سہاگا بریاں، اور نمبر 4 ریوند خطائی، اور نمبر 5 ریوند اسارا۔ ان 5 چیزوں کو ہم وزن لے لیں، اور یاد رکھیں کہ سہاگا جو ہے اس کا وزن کرنا ہے وہ بریاں شدہ، پھر اس کا وزن کرنا ہے، کچے کا نہیں کرنا۔ جو پنسار سے ملتا ہے عام طور پر کچا، اس کا وزن نہیں کرنا، اس کو بریاں کر کے پھر اس کا وزن کرنا ہے۔ ان 5 چیزوں کو جو ہے کوٹ لیں یا کسی گرینڈر میں گرینڈ کر لیں، صفوف بنا لیں، چھان لیں، اور اس کے بعد جو ہے بالکل چھوٹی سی خوراک ہے، 4 رتی سے 1 ماشا تک تازہ پانی سے لے لیں، یا اونٹنی کا دودھ ہے وہ مل جائے تو اس کے ساتھ آپ لے لیں۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ دیسی جوین اور پودینہ جو ہے، جنگلی پودینہ سوکھا خشک، اس کا کوا بنا کر وہ استعمال کر لیں۔ تو دن میں 3 مرتبہ استعمال کریں، صبح دوپہر شام خوراک لی، اوپر سے کوا پی لیا تھوڑی دیر بعد، تو انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ چند دنوں میں افاقہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری چیزیں ہیں وہ یہ کہ گوشت کھانا ہے، دل کر رہا ہے تو چھوٹا گوشت استعمال کریں، اور یا آپ دیسی مرغ استعمال کر سکتے ہیں، فارمی نہیں، دیسی مرغ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تیتر بٹیر وغیرہ کھانا چاہیں تو وہ کھا سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گاجر کا استعمال کریں، شلجم کا استعمال کریں، کدو شریف کا استعمال کریں، اور جو توری ہوتی ہے کالی توری، گھیا توری جس کو کہتے ہیں، اس کا استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز۔ اور دالوں میں سے دال جو ہے وہ مونگی کی چھلکے والی وہ آپ کھا سکتے ہیں، تو تھوڑے سا پرہیز کریں انشاءاللہ العزیز۔ جو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے کھائیں۔ دودھ استعمال کرنا ہے تو گائے کا دودھ استعمال کریں، بکری کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، بھیڑ کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں، اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں ہی افاقہ ہونا آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ چھوٹی سی کاوش تھی انسانیت کی خدمت کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس کے توسل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔